العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس مسجد قباء میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس آیت کا شان نزول عرض کرنے سے پہلے ایک اہم مسئلہ سماعت فرما لیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ قضائے حاجت کر لیتا ہے، یعنی پخانہ کر لیتا ہے، تو اس کے بعد ڈھیلے اور وٹے استعمال کر لیے جائیں تو دوبارہ پانی سے استنجا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ شرط یہ ہے کہ جو پخانہ کیا ہے وہ خشک ہو، جیسے اندر سے نکلے، زمین پر جا پڑے اور جسم کے بیرونی حصے پر ادھر ادھر پھیلے نہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ پہلے لوگ مینگنیاں کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے وٹے اور ڈھیلے کا استعمال کافی تھا۔ اب چونکہ ہم پیشاب اور پخانہ جو ہے پتلا کرتے ہیں، جس سے جسم کے ادھر ادھر حصے پر پھیل جاتا ہے، اس لیے پانی کا استعمال ضروری ہے۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ ڈھیلے کے استعمال سے بھی استنجا ہو جاتا ہے، لیکن شرط ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ تو اب جو مسجد قباء ہے، مسجد قباء جو حاجی حضرات یا عمرہ کرنے والے حضرات مدینہ شریف میں گئے ہوں گے، یقیناً وہ مسجد قباء میں بھی تشریف لے گئے ہوں گے۔ مسجد قباء شریف وہ مسجد ہے جس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے والے کو عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح پیدل مسجد نبوی شریف سے مسجد قباء میں تشریف لے جاتے تھے۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے بندہ ناچیز بھی جب حاضر ہوا تو ایک مرتبہ پیدل مسجد قباء میں حاضر ہوا، تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے۔ اور اس وقت روزے سے تھے تو وہاں کی گرمی بھی مشہور و معروف ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے روزے کی حالت میں پیدل وہاں پہ گئے۔ تو بہرحال اس مسجد قباء کے جو نمازی تھے نا، ان کی پاکیزگی کا جو حال تھا اور ان کی جو کیفیت تھی، اس پر جو ہے یہ آیت اتری۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری تو اس مسجد قباء کے نمازیوں سے فرمایا، اے انصاریو، تم یہ بتاؤ کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے تمہاری پاکیزگی حاصل کرنے کی تعریف سنی ہے، تم بتاؤ کہ تم استنجے کے وقت کیا عمل کرتے ہو کہ تمہاری تعریف اللہ نے فرمائی ہے۔ انہوں نے عرض کی، آقا ہم ڈھیلوں سے بھی استنجا کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے سرینوں کو پانی سے بھی دھو لیتے ہیں۔ یعنی ڈھیلے کے استعمال سے تو استنجا ہو جاتا ہے، لیکن خوب پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پھر ہم اپنے سرینوں کو پانی سے بھی دھو لیتے ہیں، پانی سے بھی استنجا کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح مسجد قباء والوں نے خوب پاکیزگی حاصل کرنے کا نظام جو ہے اپنایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس پر تعریف فرمائی ہے۔ اور مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اسی بات کا حکم دیا ہے اور اسی کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام صاف ستھرا دین ہے، تم بھی صفائی اور ستھرائی جو ہے وہ حاصل کیا کرو، کیونکہ صاف ستھرا آدمی ہی جنت میں جا سکے گا۔ تو اس لیے
صاف ستھرائی جو ہے وہ ہمیں ضرور اپنانی چاہیے، چاہے وہ کپڑے کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ سواری کے لحاظ سے ہو، چاہے استنجے کے لحاظ سے ہو، تو ہر طرح جو ہے ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اب جو ہے استنجے کے متعلق چونکہ شان نزول بیان کیا گیا کہ جو مسجد قباء کے نمازی تھے تو وہ استنجے کے اندر ڈھیلے کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال کرتے تھے، تو اب استنجے کے متعلق بھی بہت سارے آداب ہیں اور کچھ چیزیں ضروری بھی ہیں کہ ان کو نہ کرنے والا سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اس لیے چند باتیں ابھی میں استنجا خانہ یعنی لیٹرین اور واش روم کے متعلق عرض کر دیتا ہوں احادیث کی روشنی میں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں یہ حدیث ابن ماجہ شریف، ابو داود شریف اور اس کے علاوہ مشکات شریف میں بھی موجود ہے، اور مسلم شریف اور بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیٹرینیں اور واش روم جنوں کا مرکز ہیں، وہاں پہ جنوں کا بسیرا ہوتا ہے، جنات وہاں پہ رہتے ہیں۔ اب سوال ہوا کہ جنات تو نقصان پہنچاتے ہیں، جس طرح کہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے ایک صحابی رسول، ان کا انتقال ہی جنوں کے عمل سے ہوا کہ جن نے ان کو نقصان پہنچایا تو اس طرح ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد باقاعدہ آواز آئی کہ انہوں نے ہماری جگہ پر قضاء حاجت کی، اس لیے ہم نے ان پر حملہ کیا اور یہ انتقال کر گئے۔ تو اس طرح اگر جنات لیٹرین میں رہتے ہیں وہ تو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اب ان کے نقصان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء لیٹرین واش روم میں جائے تو اسے چاہیے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھ لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی جنوں اور جننیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ الفاظ دعائیہ ابو داود شریف اور ابن ماجہ میں ہیں، اور امام مسلم نے اپنی مسلم اور امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ الفاظ پڑھ لے گا تو اس صورت میں وہ جنات جو ہیں جو لیٹرین میں رہتے ہیں وہ لیٹرین میں جانے والے کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ چلیں جی، نقصان تو نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن وہاں پہ رہتے تو ہیں، تو وہاں پہ رہتے ہوئے بندے کی شرمگاہ کو تو دیکھیں گے۔ تو جو حیادار بندہ ہے اس کی کوشش ہوتی ہے نہ کوئی انسان اس کی شرمگاہ دیکھ لے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ نہ انسان دیکھ سکے نہ جنات دیکھ سکیں، یہ حیادار آدمی کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اب وہاں پہ جنات تو رہتے ہیں، حیادار آدمی چاہتا ہے کہ میری شرمگاہ، میری یہ ستر جو ہے جنات میں نہ دیکھیں، تو اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور وہ کیا طریقہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ فرمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت علی بیان فرما رہے ہیں یہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا فرمان ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیٹرین میں جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس سے جنات تمہاری شرمگاہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ سبحان اللہ، کیسے آداب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس طرح جنات سے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ لینا ہے۔ اب جب بھی لیٹرین میں جائیں تو لیٹرین میں
दाखिल होने से पहले यानी जब दरवाज़ा गुज़रें गए दरवाज़े से पहले पहले पढ़ लेना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। अगर किसी को ये अल्फाज याद नहीं होते उस सूरत में वो कह ले बिस्मिल्लाह ऐ अल्लाह मैं तेरी जिन्नों और जिन्नियों से पनाह मांगता हूँ। तो अब ये है कि ये अल्फाज जब पढ़ के जाएगा अंदर तो इन अल्फाज की बरक़ात अभी आपने समाअत फरमाई हैं। अब सवाल ये है कि एक बंदा लेटरीन में नहीं जाता बल्कि सहरा में जंगल में होता है तो वहाँ पे लेटरीनें तो नहीं होती, वहाँ पे और कोई बंदा नहीं होता, वहाँ पे क़ज़ाए हाजत करता है, तो उस वक्त जो है ये कैसे पढ़े और किस मौके पर जो है ये दुआ पढ़े। तो इस बारे में फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि जहाँ पे उसने क़ज़ाए हाजत करनी है 2-3 कदम पहले जो है ये अल्फाज पढ़ ले बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। और इसी तरह बाज़ औक़ात हम्माम में गुस्ल खाने में जी बंदा क़ज़ाए हाजत करने का प्रोग्राम बनाता है तो फिर क्या उस वक्त भी ये दुआ पढ़नी चाहिए। तो इस बारे में अहम मसला ज़रा तवज्जो से समाअत फरमा लें। गुस्ल खाने में या हम्माम में पेशाब और पखाना करने की इजाज़त नहीं है। क्यों? इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो क्या नुकसान होता है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये भी हदीस शरीफ मिशकात शरीफ में मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई गुस्ल खाने में पेशाब ना करे क्योंकि इससे अक्सर वसवसों की बीमारी पैदा होती है। वो वसवसे क्या होते हैं? ना जाने में पाक भी हुआ या नहीं हुआ, पेशाब का मैंने किया है, वहाँ के गंदे कतरे जो है वो मेरे जिस्म पर पड़े होंगे और इस तरह मेरा गुस्ल भी हुआ नहीं हुआ। तो इस तरह कई वहम उसको होते होंगे और इस तरह जो है वो नमाज के अंदर पता नहीं मेरी नमाज भी हो रही है या नहीं, मैं खूब पाक भी हुआ या नहीं। तो इसलिए फरमाया गुस्ल खाने में तुम पेशाब ना करो कि कहीं तुम्हें वसवसों की बीमारी पैदा ना हो जाए। तो इसलिए हम्माम के अंदर या गुस्ल खाने के अंदर पेशाब करने वाले इससे इबरत हासिल करें। अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ तो वाशरूम जो है आजकल इस तरह बने हुए हैं कि साथ ही लेटरीन ही होती है, यानी फ्लश भी लगा होता है और साथ ही नहाने की जगह भी होती है। तो अब यहाँ पे भी तो गुस्ल खाने के अंदर पेशाब किया जाता है बज़ाहिर। तो उसका जवाब ये है कि जहाँ पे पेशाब किया जाता है वो साथ अलग जगह होती है और जहाँ पे गुस्ल किया जाता है वो अलग जगह होती है। इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि आजकल वैसे भी पत्थर लगे होते हैं, टाइलें लगी होती हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह होती है। पेशाब वगैरह करने के बाद पानी बहा दिया जाता है तो वो गंदगी नीचे चली जाती है। तो इस सूरत में जो है ऐसे जो है वो वसवसों की बीमारी पैदा नहीं होगी। तो इसलिए कोई लोग जो है इससे परेशान ना हों कि हमारे यहाँ तो जगह की भी किल्लत है, इस तरह दोनों चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी होती हैं, एक साथ होती हैं, तो फिर तो वसवसों की बीमारी पैदा होगी। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि गुस्ल की जगह अलग होती है और पखाना करने की जगह अलग होती है। और इसके अलावा जो है जब लेटरीन में जाएंगे तो लेटरीन में जाते हुए आगे क्या करना है और मुंह किस तरफ करना है और रुख जो है वो किस तरफ करना है, तो उसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़रा तवज्जो से समाअत फरमा लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है तुम लेटरीन में जब जाओ तो उस वक्त तुम किबले की तरफ रुख भी ना करो और ना किबले की तरफ तुम पीठ करो। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो हराम का मुर्तकिब होगा। ये फ़ुक़हा किराम बयान फरमाते हैं। तो अब कुछ घरों के अंदर देखा गया है कि वो फ्लश जो है लेटरीनों में इस तरह के लगाए गए हैं कि इस्तेमाल करने वाला या तो उसका रुख किबला की तरफ होता है या पीठ जो है वो किबले की तरफ होती है। तो अब अगर पीठ किबले की तरफ होती है या रुख किबले की तरफ होता है तो ये है भी
حرام تو اب اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فلش جس طرح لگا ہوا ہے ویسے اس کو استعمال کرے یا قبلہ سے رخ اور پیٹھ ہٹا کے بیٹھے؟ ہاں، قبلہ سے رخ ہٹا کے بیٹھے، اگر پیٹھ ہوتی ہے تو پیٹھ بھی جو ہے وہ قبلہ سے ہٹا کے بیٹھے۔ کیوں جی؟ اس لیے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہیں باہر تشریف لے گئے تو وہاں کی جو لیٹرینیں تھیں ان کا رخ قبلہ کی طرف تھا، یعنی ان کو استعمال کرنے والے کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا تھا۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب قضائے حاجت کرنے لگے تو قبلہ سے اپنی پیٹھ اور اپنا رخ جو ہے وہ ہٹا کے بیٹھے اور ساتھ ساتھ دل کے اندر استغفار کرتے رہے اور یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ، ہم اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رخ قبلہ کی طرف نہ ہو اور ہماری پیٹھ بھی نہ ہو، لیکن بالفرض اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو تو ہمیں معاف فرما لینا۔ تو اس طرح جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہ قبلہ کی طرف رخ کیا اور نہ ہی پیٹھ کی قضائے حاجت کے وقت۔ تو اس لیے جن گھروں کے اندر لیٹرینوں کا رخ جو ہے اس طرح کا ہے کہ استعمال کرنے والے کا رخ یا تو قبلہ کی طرف ہوتا ہے یا پیٹھ ہوتی ہے، تو ان کو قبلے سے اپنا رخ اور پیٹھ ہٹا کے بیٹھنا ہوگا۔ اب ان لیٹرینوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور پہ ان لیٹرینوں کو ٹھیک کروانا چاہیے، فلش جو ہے وہ اس کو ٹھیک کروا کے جو ہے وہ فوری طور پہ اس کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا قبلہ کی طرف رخ کرنا قضائے حاجت کے وقت جائز نہیں ہے، تو وہ اس کو استعمال کریں گے، ان کا رخ قبلہ کی طرف ہوگا یا پیٹھ ہوگی، تو اس صورت میں گناہ گار وہ بھی ہوگا جس نے قبلہ کی طرف رخ یا پیٹھ کی ہوئی ہے، اور سب سے پہلے گناہ گار وہی لیٹرین جو ہے جنہوں نے لیٹرینیں بنوائی ہیں وہ جو ہے مجرم ہوں گے، گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے جن جن گھروں کے اندر لیٹرینیں اس طرح کی بنی ہوئی ہیں کہ ان کو استعمال کرنے والے کا رخ یا پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے تو فوری طور پہ ان کو تبدیل کروا لینا چاہیے، اور جن لوگوں کے اندر لیٹرینیں اس طرح کی بنی ہوئی ہیں ان تک یہ پیغام بھی پہنچانا چاہیے تاکہ وہ مسلمان بھائی جو ہیں گناہ گار ہونے سے بچ جائیں۔ اچھا مسلمان وہی ہے جو دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں لیٹرین اور واش روم کے اندر جانے کی جو کہ آداب کے طور پر ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی جو آداب ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے وقتاً فوقتاً۔ ابھی اتنی باتیں جو عرض کر دی ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب